ہر 5-7 سال کے بعد سیلاب، ہم 5-7 سال لگاتے ہیں، ملک کو کھڑا کرتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، کھیتی باڑی سب ٹھیک ہوتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے ہمیں 5-10 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہم ایک گھن چکر میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب تو کوئی ہے جو یہ نقشہ دیکھنے کے بعد جاگے گا؟ اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اگر یہی جب ہمارے پرائم منسٹر بنتے ہیں اس ملک کے، ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، ان کا ایجنڈا ہو یہ کہ ہم نے 2 کھرب درخت لگانے ہیں، ہماری جو 2080 میں پشاور میں عہد آ جائے گا، تو یہ تو ان کے پاس جب پرائم منسٹر بنے سب سے پہلے ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، سب سے پہلے تو یہ ٹھیک کرے نا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسنٹ میموری ہے میری، اس میں دا بگیسٹ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ یہ ہمارا سیلاب، جو اب کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تمام پاکستانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تقریباً 3.5 کروڑ جو آج کے اعداد و شمار ہیں، 3.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، 10 لاکھ گھر منہدم ہوئے ہیں، 10 لاکھ معاشی جو بیچارے غریب لوگوں کے تھے وہ اپنا ختم ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جی میاں محمد شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، یہ پہلے ہونی چاہیے تھی جو آج وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سنتے ہی آ رہے ہیں کہ ڈیمز بن رہے ہیں، پھر کبھی تو ہوگا اسے پاکستان میں کوئی چیزیں ٹھیک ہوں گی، آج تک تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو آگے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی سبق لے لیں، ہر 5 سال بعد 8 سال بعد ملک پھر وہ اسکوائر 1 پہ کھڑا ہو جاتا ہے، 0 پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں آلریڈی یہ اپیل کر چکا ہوں اپنے ٹویٹر سے بھی کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، خدمت کا وقت ہے۔ میں جی اپنا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی میں تو سیاست ہی کروں گا، میں تو یہ حقیقی آزادی لوں گا۔ حقیقی آزادی ہے کہ ہمارا ملک تو تباہ ہو رہا ہے یار، 350 کروڑ لوگ متاثر ہو گئے، آپ کو کون سی آزادی چاہیے؟ یہ سب کچھ بھول کے اپنے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ان سے پیار کرتے ہیں وہ بیسٹ ہیں، میں سمجھا امداد مانگنے کے لیے، جو امداد لیتے ہیں باہر ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو جو جتنے اوورسیز ہیں ان سے لیں، امداد لیں کہ ہمارے ملک تو تباہ ہو گئے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا جی یہ لوگ جو ہیں یہ چوروں کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ بھائی آپ پشاور میں جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، جو پنجاب کے اندر جو ہے، انہی لوگوں کو آپ ہیلپ کریں جہاں جہاں آپ کے صوبے ہیں۔ اس وقت 80% جو ہمارے صوبے ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے۔ تو آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ میں سیاستدانوں کو پیغام دوں گا، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز ہوں، ان سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے باہر نکالا ہے۔ جو لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں، آپ بلیو کریں کہ رات کو کبھی دیکھتے ہیں تو نیند بھی آتی 2 گھنٹے کہ وہ لوگ کیسے سو رہے ہوں گے۔ تو یہ ابھی بھی سیاست چمکا رہے ہیں۔ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے نے پاکستان، آپ کے میڈیا کا شکریہ جس نے ایک چیز دکھائی ہے، جتنے بھی میڈیا والے ہیں سب اکٹھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بھی اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے، اپنی مسجد نہیں بنا کے کام کرنا چاہیے، اس طرح تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں۔ بہت خوبصورت بات کہ یونائٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے ہر سطح پہ۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔